حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مخلص اور مخلص کا فرق سمجھایا ہے۔ آپ نے فرق میں ایک مثال دی، کشف المحجوب میں فرماتے ہیں کہ طبقہ ملامتیہ کا ایک فقیر مجھے ملا، طبقہ ملامتیہ کا ایک فقیر ملا۔ اب اس کے معنی میں نہ جائیں، یہ اولیاء کے، صوفیاء کے، فقراء کے طبقات میں سے، کلاسز میں سے ایک طبقہ تھا۔ اور ملامتیہ طبقہ وہ ہوتا ہے جو ظاہراً ایسے اعمال کرتے ہیں، ظاہراً کہ دیکھنے والے کو خلاف شرع نظر آتے ہیں، اور وہ حقیقت میں خلاف شرع نہیں ہوتے، حقیقت میں حرام نہیں ہوتے، شریعت کے خلاف نہیں ہوتے، دیکھنے والے کو لگتا ایسے ہے کہ خلاف شرع ہے۔ اور وہ ایسے اعمال کرتے کیوں ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کا خیال یہ ہے تاکہ لوگ انہیں برا سمجھیں، لوگ انہیں ان کے ایسے اعمال کو دیکھیں اور سمجھیں کہ یہ خلاف شریعت اعمال کرتے ہیں، برے لوگ ہیں، خلاف شریعت ان کا معمول ہے، اور وہ ان کو چھوڑ جائیں، ان کے پیچھے نہ آئیں، ان کے ہاتھ نہ چومیں، ان کی مجلس میں نہ آئیں، ان کے عقیدت مند نہ بنیں، ان کی جان چھوڑ دیں اور برا بھلا کہیں، نفرت کریں اور بھاگ جائیں۔ وہ لوگوں سے چھٹکارا چاہتے ہیں، لوگوں سے چھٹکارا چاہتے ہیں تاکہ ہجوم خلق سے بچے رہیں، خلوت میں رہیں، تنہا رہیں۔ ہجوم سے، مخلوق کے ہجوم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، مخلوق سے چھٹکارا پانے کے لیے ایسے عمل کرتے ہیں کہ لوگ ظاہراً نفرت کریں اور ملامت کریں، ان پر لعنت ملامت کریں، برا بھلا کہیں۔ اس برا بھلا کہلوانے کی وجہ سے وہ طبقہ ملامتیہ کہلاتا ہے، ملامت سے ملامتی۔ تو فرماتے ہیں ایک ملامتی فقیر ملا۔ میں نے وہ بات پہلے سمجھا دی نا آپ کو، تاکہ آگے بات کو سمجھنا مشکل نہ رہے۔ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ اس ملامتی طبقے کے فقیر نے وہی بات بتا دی کہ حضرت اس لیے کرتے ہیں تاکہ مخلوق سے، لوگوں سے جان چھوٹ جائے، لوگوں سے جان چھوٹ جائے، تنہا رہیں۔ تو حضور داتا صاحب فرماتے ہیں میں نے اس کو کہا کہ لوگوں سے جان چھوٹ جائے اس کے لیے کرتے ہو، تم خود ہی لوگوں کی جان چھوڑ دو۔ فرمایا تم خود ہی لوگوں کی جان چھوڑ دو۔ اس نے کہا کیسے؟ یہ بات خاص ہے۔ اس فقیر نے پوچھا کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ تمہارا دھیان مخلوق کی طرف رہتا ہے نا، تو تبھی تو خیال آتا ہے کہ لوگ میرے پیچھے آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں، لوگ میرے پیچھے آ رہے ہیں، میری عقیدت میں آ رہے ہیں، میرے ہاتھ پاؤں چوم رہے ہیں، میری زیارت کر رہے ہیں، میری پیچھے لگے ہوئے ہیں، میری جان نہیں چھوڑ رہے۔ تو یہ سب کچھ اس لیے خیال میں آتا ہے نا کہ تمہارا دھیان لوگوں کی طرف ہوتا ہے، اور تم اگر دھیان اللہ کی طرف یوں کر دو کہ کون آیا کون گیا اس کا خیال نہ رہے، تو تم لوگوں کی جان چھوڑ دو، تو پھر کوئی آئے نہ آئے تمہاری بلا کو تمہیں کیا فکر ہے؟ خواہ ہزار لوگ تمہارے پیچھے پھرتے رہیں اور تمہاری گرد کو سرما بناتے رہیں، اور خواہ ایک بھی سلام کرنے نہ آئے، جب تمہارے دھیان سے ہی لوگ نکل گئے اور دھیان فقط مولا کی طرف گیا، تو تمہیں پھر ایسے اعمال کرنے کی کوئی حاجت نہ رہی، لوگوں کو بھگانے کی حاجت ہی نہ رہی۔ جب دھیان نہ رہا لوگوں کی طرف تو بھگانا کس کو؟ تو داتا صاحب فرماتے ہیں کہ وہ جو اس نے کہا وہ مخلص کا درجہ ہے، جو اپنے آپ کو لوگوں سے بچانا چاہتا ہے۔ فرمایا یہ مخلصیت ہے، یہ مخلص کا درجہ ہے۔ اور وہ جو ایسا محفوظ ہو گیا ہے کہ اس کا دھیان ہی مولا کی طرف یوں لگ گیا ہے کہ اب غیر از یار کوئی دھیان میں آتا ہی نہیں، غیر از یار کوئی دھیان میں آتا ہی نہیں۔ تو فرمایا یہ مخلصیت ہے کہ جو لوگ، جو فقیر، جو بندے، جو سالک اللہ کے ہو جائیں اور یوں ہو جائیں کہ پھر غیر کی طرف دھیان ہی نہ جائے، غیر کی طرف، تو فرمایا وہ مخلص ہیں۔ ان مخلصین کے لیے شیطان نے قسم میں کہا کہ ہر ایک کو گمراہ کر لوں گا مولا، مگر جو تیرے دھیان میں اتنے مگن ہو گئے ہیں کہ ان کا دھیان بھی تیری حفاظت اور حصار میں آ گیا ہے، یعنی وہ تیرے ایسے قیدی ہو گئے ہیں کہ اب ان کا دھیان تیرا قیدی ہو گیا ہے، ان کا
دھیان تیرا قیدی ہو گیا ہے کہ کسی اور سمت جاتا ہی نہیں ان کا دھیان. تو جو مخلص ہو گئے ہیں اپنے دھیان کو تیرا قیدی بنا کر میں لاکھ حملے کروں ان کو گمراہ نہیں کر سکتا. یہ ہے الا عبادک منہم المخلصین. ان کو نہیں گمراہ کر سکوں گا جو تیرے عباد مخلصین ہو گئے.